السلام علیکم ویورز. آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم انیشیل پرابلمز آف پاکستان ڈسکس کریں گے. آج کا لیکچر تھوڑا سا باقی لیکچرز کی نسبت تھوڑا سا لمبا ہوگا، کیونکہ ہمیں جو پارٹیشن کے بعد جو پرابلمز پاکستان نے فیس کیے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ان کو تھوڑے سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ان سمجھ بھی آ جائے. کیونکہ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت جو ہے نہرو نے جو ہے اس وقت کے جو جنرل فرینک تھے ان کو بتایا تھا کہ پاکستان اگرچہ ظاہری طور پر وجود میں آئے گا، لیکن اس کو ایسے ہمیں اکنامیکلی یا باقی تقسیم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہمیں اس کو اتنا ہی کمزور کرنا ہے تاکہ جو ہے قائد اعظم واپس یعنی مجبور ہو کر واپس آ جائے اور ہندوستان میں یا انڈیا میں جو ہے شامل ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے زیادہ دیر کے لیے وہ برقرار نہ رہ سکے. ان میں سب سے جو پہلا پرابلم پاکستان نے فیس کیا وہ ریڈ کلف ایوارڈ تھا. اس میں جو ہے سر سیرل ریڈ کلف جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ ایز اے چیئرمین کہ باؤنڈری کمیشن بنایا گیا تھا، اس کا چیئرمین کو بنایا تھا کہ وہ باؤنڈری کی تقسیم کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے جو کمیشن تھے، جو ممبرز تھے، وہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. چنانچہ جو ہے 16 اگست 1947 کو ریڈ کلف نے اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیا اور جو ہے یہ باؤنڈری کمیشن انہوں نے قائم کر دی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کافی حد تک جو ہے ناانصافی کی، جس میں جو ہے بہت سے ایسے انہوں نے مسلم میجارٹی ایریاز جو تھے ان کو انہوں نے جو ہے انڈیا میں شامل کر دیا، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امرتسر ڈسٹرکٹ کا جو ہے ایک سب ڈسٹرکٹ اس میں شامل ہے، اور جلندھر کا ایک سب ڈسٹرکٹ شامل ہے، اور اسی طرح جو ہے فیروز پور ڈسٹرکٹ کا جو ہے ایک سب ڈسٹرکٹ شامل ہے، اور اسی طرح گورداسپور کا ایک سب ڈسٹرکٹ شامل ہے. اور جو لاسٹ میں جو گورداسپور کا جو سب ڈسٹرکٹ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل تھا، کیونکہ اس کے تھرو پاکستان کو یعنی ہندوستان کو کشمیر تک جو ہے رسائی حاصل ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے کوئی اس راستہ ایسا نہیں تھا جو یعنی زمینی راستہ جس کے تھرو ہندوستان انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یعنی جو ڈیسیجن تھا باؤنڈری کمیشن کا، اس نے جو ہے جو کینال واٹر کینال ڈسپیوٹ تھا اس کو بھی اس کی بنیاد وہ بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 3 دریائیں جس کو انڈس، جہلم اور چناب جس کو کہ ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے انٹر ہوتے تھے وہ کشمیر کے تھرو، یعنی کشمیر کے راستے سے، کشمیر سے ہوتے ہوئے پنجاب میں انٹر ہوتے تھے، جبکہ راوی اور ستلج جو ہے وہ انڈین ایلڈ پنجاب جو یعنی جہاں آج کل انڈیا میں ہے پنجاب، وہاں سے انٹر ہوتے تھے. لیکن جب ریڈ کلف نے یہ جو باؤنڈری کمیشن بنائی تو انہوں نے اس طرح کمیشن بنائی کہ جو 3 دریائیں ہیں وہ بھی جہاں سے وہ پاکستان میں داخل ہوتے تھے ان علاقوں کو بھی جو ہے انڈیا میں شامل کر دیا، تاکہ ان کا کنٹرول بھی جو ہے ان 3 دریاؤں کا کنٹرول بھی وہ ہندوستان کے ہاتھ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے جو واٹر ڈسپیوٹ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، جس کی یعنی اس کی بنیاد بھی وہاں سے ہو گئی. اسی طرح سٹی آف کلکتہ ہینڈڈ اوور ٹو انڈیا، یہ بھی ایک بہت مین سٹی ہے انڈیا کا، جس میں جو ہے مسلمانوں کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ تھی، اور ایسٹ پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے، بنگال کے حساب سے دیکھا جائے تو وہاں سے قریب بھی ہے، اور ان کا بہت زیادہ آمد رفت، پیداوار، فیکٹریاں وغیرہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ تھے، جس کی وجہ سے جب اس کو انڈیا کی ہینڈ اوور کیا گیا تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ بے روزگاری کا اور بہت سی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی طرح جو اسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس تھے، جو ریاست کچھ ایسے ریاستیں تھیں ان کو بھی جو ہے ناانصافی کر کے ان کو انڈیا کو دیا گیا، جس میں سب سے پہلا جو کشمیر ہے جس کا مسئلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس میں جو ہے ایک بہت بڑا ایریا ہے کشمیر کا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اسکرین پہ آتا ہوگا، جس میں 77% جو ہے مسلمان تھے. اور اس وقت یعنی 1944 میں یہ جو ہے 4 ملین کی آبادی یہ تھی. 4 ملین کی آبادی ہونے کے باوجود جو ہے اس کو یعنی
ہینڈ اوور کر دیا گیا، انڈیا کے ہینڈ اوور کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ مسلمان اگرچہ ان کی آبادی 77% مسلمان تھے، وہ چاہتے تھے یہی چاہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے یعنی پاکستان کے ساتھ الحاق کر لے، لیکن چونکہ وہاں پہ جو کشمیر کا جو راجا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو، چنانچہ انہوں نے جواز بنایا گیا اور ہندوستان کے جو ہے جو فوج ہے انہوں نے چڑھائی کی، اور وہاں پہ جو ہے کافی علاقے جو ہے جہاں پہ جو مسلمان اسٹرگل کر رہے تھے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو زبردستی جو ہے ہندوستان کے ساتھ یعنی کشمیر کے یعنی اس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈین ایلڈ کشمیر، جموں کشمیر، جہاں پہ ہندوستان کے فوجی ہیں اور وہاں پہ ہندوستان کی حکومت ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی زبردستی حکومت قائم کر لی، اور اس کی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آج تک جو ہے اس میں UN میں جو ہے پڑا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو، لیکن لازم سی بات ہے انڈیا خود نہیں چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو، جس کی وجہ سے آج 70-75 سال گزرنے کے باوجود بھی اس اسٹیٹ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد بھی ایک اسٹیٹ تھا جہاں پہ جو ہے اگرچہ وہ مسلمان اکثریت نہیں تھی، لیکن ان کا جو راجا تھا یا نواب تھا جو بھی تھا وہ جو ہے ایک مسلمان تھا، وہ چاہتے تھے کہ یعنی حیدرآباد انڈیپینڈنٹ رہے، اگر یعنی بائی فورس یا کسی بھی طریقے سے اگر اس کو جو ہے الحاق کرنا ہو تو وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا، لیکن ہندوستانی افواج نے جو ہے بالکل اس کے لوگوں کو اور وہاں کے علاقے کو گھیرا کر دیا، اور کہیں مہینے تک کہیں جو ہے دنوں تک ان کو ایسے گھیرے میں رکھا، جس کی وجہ سے ان کے ہاں یعنی فوڈ شارٹیج ہو گیا اور بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں جو ہے اس کے جو ناظم تھے یا جو بھی تھے اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ وہ جو ہے حیدرآباد کو چھوڑ دے، چنانچہ جب اس نے یعنی ریفیوز کیا، انکار کیا اس طرح کرنے سے، تو 1948 کو 2 دن بعد قائد اعظم کے موت کے 2 دن بعد جو ہے انڈین فورسز نے جو ہے وہ حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، اور اس کا مسئلہ بھی UN کے پاس چلا گیا، جو کہ ابھی تک اس میں یہ بھی پینڈنگ میں ہے۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ حیدرآباد ایک پاکستان میں ہے، ایک ہندوستان میں ہے، جس کو حیدرآباد دکن بھی بولتے ہیں، تو یہ حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹ ہے جوناگڑھ، یہ بھی جو ہے ایک اسمال ہندو میجورٹی اسٹیٹ تھا، جس میں جو ہے 33,000 کے قریب اسکوائر کلومیٹر کے قریب ان کا ایریا ہے، اور اس کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ اس میں جو ہے مسلمان اس کو رول کر رہے تھے، لیکن انڈیپینڈنس کے بعد اس کو بھی بائی فورس زبردستی جو ہے ہندوستان نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو بھی اس کا مسئلہ بھی UN کے پاس چلا گیا، اور اس کا مسئلہ ابھی تک UN میں اس طرح کے باقی کشمیر اور حیدرآباد کا مسئلہ سالو نہیں ہوا ہے، اس کا مسئلہ بھی جو ہے UN میں ہے، ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مسئلہ پاکستان نے فیس کیا وہ جو ہے مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ مہاجرین کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی ہندوز جو ہے وہ اپنے یعنی ہندوستان کی تقسیم پہ بالکل راضی نہیں تھے، کانگریس اس پہ بالکل راضی نہیں تھا، اور اسی طرح سکھ بھی اس پہ بالکل راضی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بہت سے یعنی جو مقدس مقامات تھے سکھوں کے وہ پاکستان میں تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے سکھ اور ہندوؤں نے بالکل یعنی اسلحہ کے زور پر جو ہے مسلمانوں کو ان کا قتل عام کیا، ان کو ذبح کیے، مرد عورت حتیٰ کہ بچوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور جو کنڈیشن ایسٹ پاکستان میں تھا وہ بالکل حد سے زیادہ جو ہے خطرناک تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو لوگ وہاں رہنا چاہتے تھے وہ بھی مجبور ہو کر پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یعنی نیولی جو انڈیپینڈنٹ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے، کہ ایک مسلم ملک میں، ایک آزاد مسلم ملک میں رہنا چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے تقریباً 5.5 ملین
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 55 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر گئے. ان میں کئی لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہے بیچ میں جو ہے مر گئے، ان کو مار دیے گئے، ان کو قتل کر دیے گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے جب یہ یہاں آ گئے 55 لاکھ لوگ یہاں پہ آ گئے پاکستان. لازم سی بات ہے، خود ایک یعنی ابھی آزاد ہو گیا تھا، تو اس کو اتنے لوگوں کو سنبھالنا، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے. تو اس کو اگرچہ اٹھایا گیا، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ کافی حد تک جو ہے پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرتا گیا. چوتھا جو مسئلہ ہے وہ کینال واٹر ڈسپیوٹ ہے، اس کی بات ہم نے کی تھی کہ یہ باؤنڈری کمیشن کی وجہ سے اس کی بنیاد پڑی، اور ریڈ کلف نے جو ہے جو باؤنڈری بنایا تھا، اس کی وجہ سے تمام جو دریاؤں کا کنٹرول تھا وہ انڈیا کے پاس چلا گیا. چنانچہ جو ہے مارچ 1948 میں اس نے پانی بند کر دی، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ یعنی شدت اختیار کر گیا، اور کافی حد تک جو ہے اس پہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہے تنازع چلتا گیا. بالآخر ایوب خان اور اس میں نہرو کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، جس کو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی بولتے ہیں. یہ ایک سپٹمبر 1962 میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا، جس کے تھرو اس معاہدہ اس میں ہو گیا تھا کہ according to that agreement India was allocated to use of 2 eastern rivers، یعنی 2 انڈیا کو دیے گئے، جس میں راوی اور ستلج انڈیا کو دیے گئے. whereas 3 western rivers Indus، جہلم اینڈ چناب were given to پاکستان. یہ 3 جو ہے یعنی ان کا پانی انڈیا وہ نہیں روک سکتا تھا، وہ جو ہے پاکستان کو دیے گئے. اور اس واٹر شارٹیج کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے ورلڈ بینک، انڈیا اور دوسرے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، انہوں نے پاکستان کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دیے، کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے 2 ڈیمز تعمیر کیے، اور 5 بیراج انہوں نے ان پیسوں سے جو ہے انہوں نے تعمیر کر لیا. لیکن کہیں پہ بھی اس کے بعد باوجود بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی انڈیا نے کیے ہیں، اور عالی میں جو ہے یہ مسئلہ ابھی تک جو ہے پینڈنگ میں ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے تنازع چلا آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ. اسی طرح 5واں جو مسئلہ تھا، پرابلم تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ یہ تھا کہ ڈویژن آف ایسٹس، جو اثاثے ہیں ان کی تقسیم میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ 1 جولائی 1947 کو یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ انڈین آرمی کے جو ایسٹس ہے وہ جو ہے 65-35 ریشو کے ساتھ، یعنی 65% ان کا جو ہے وہ ہندوستان کو دیا جائے گا، اور 35 جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود یعنی جو اسکریپ آؤٹ آف آرڈر مشینز جتنے بھی تھے، بروکن ویپنز وغیرہ یہ تھے، یہ پاکستان کو دیے گئے، باقی جو ہے انڈیا کو دیے گئے. اسی طرح جو ہے جو آرڈیننس فیکٹریز تھے، 16 آرڈیننس فیکٹریز تھے، ان کو جو ہے انڈیا کو دیے گئے، اور پاکستان کو ان کے بدلے صرف 60 ملین روپیز دیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی پاکستان کو ان کی بدولت پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری اپنے لیے قائم کرنا تھا. اور اسی طرح پاکستان کو جو ہے 6 یعنی جو اسلحے ڈپو تھے یا ڈویژنز تھے، وہ 14 یعنی 14 سے جو ہے 48 سوری یہ تھوڑا سا یہاں پہ مسٹیک ہے، اس کو میں کنفرم کر لیتا ہوں کہ تقریباً 48 یہ تھے. 48 جو آرمر ڈویژنز تھے، ان میں صرف 6 پاکستان کو دیے گئے. اور اسی طرح اسٹاف کالج کوئٹہ، جس کو کہ کوئٹہ میں موجود ہے، وہ بھی پاکستان کے حصے میں آیا. اور کاکول اکیڈمی، جس میں جہاں پہ پاکستان کے جو ہے فوجی وغیرہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان کے حصے میں آ گیا. اسی طرح جو ہے ملٹری ایسٹس کا جو پرابلم ہے، وہ بھی پاکستان کی فوج کے لیے شروع سے بہت زیادہ پرابلم انہوں نے کریٹ کر لیا. اور اسی طرح فائنینشیل جو ایسٹس تھے، ان کی ڈویژن میں بھی مسئلہ ہو گیا. اس میں جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہو گئے، تو جو بیلنس تھا وہ 4 بلین روپیز تھے. 4 بلین روپیز بینک میں موجود تھے، جن میں جو ہے 75 ملین جو ہے وہ پاکستان کو دینے تھے. لیکن شروع میں جو ہے 200 ملین پاکستان کو دیے گئے، باقی نہیں دیے گئے، اس وجہ سے کہ جن کی پاکستان ان سے اسلحہ خرید کر ہندوستان کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے باقی پینڈنگ میں رہ گئے.
بہرحال اس کے بعد پاکستان کے پروٹیسٹ پر 500 ملینز کو واپس دے دیے پاکستان کو، لیکن 50 ملین روپیز تاحال جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے، ابھی تک پاکستان کو نہیں ملے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے 2-3 ایشوز اور بھی تھے۔ جو نیشنل لینگویج کا ایشو تھا، اس میں لازم سی بات ہے جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پہ بنگالی رہتے تھے اور ان کی زبان بنگالی تھی، اور ویسٹ پاکستان میں جو لوگ تھے، مختلف لوگ تھے، بلوچ، پنجابی، پٹھان، سندھی وغیرہ تھے، تو ان کی زبان اردو تھی۔ تو بنگالی چاہتے تھے ایسٹ پاکستان والے کہ جو نیشنل لینگویج ہے وہ بنگالی ہو، اور ویسٹ پاکستان والے چاہتے تھے کہ اردو ہو۔ چنانچہ جو ہے اس پہ بھی ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے اگرچہ لیاقت علی خان نے جو ہے اس کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اردو ہی جو ہے پاکستان کا قومی زبان رہے گا، لیکن پھر بھی یہ ایک تنازع کی بنیاد رہی، جس کی وجہ سے جا کر وہ آخر میں 1971 میں جو ہے وہ ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کی بنیاد صرف یہ نہیں تھی، اور بھی اس کی وجوہات تھے، لیکن جو ہے ایک اس کی وجہ یہی بھی تھی۔ اور پشتونوں کا ایک مسئلہ وہ یہ تھا کہ اگرچہ 1947 میں ریفرینڈم ہو گیا تھا پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنے کا، لیکن پھر بھی جو ریڈ شرٹس تھے، جو 2 برادرز تھے، ان کے لائز تھے، جو ان کے لوگ تھے، وہ جو ہے چاہتے تھے کہ ہم خود مختار ریاست رہیں، اگر ہمیں یعنی جوائن کرنا ہو، علاقہ کرنا ہو، تو ہم جو ہے افغانستان کے ساتھ علاقہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے ہوا تھا۔ اور آخری جو مسئلہ وہ ڈیتھ آف قائد اعظم جب 11 ستمبر 1948 کو وہ وفات پا گئے، تو ان کے جانے کی وجہ سے لیڈرشپ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ملک کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا پاکستان کے باقی لیڈرز کے لیے، کیونکہ جس طرح پاکستان قائد اعظم یعنی سسٹم کو سنبھال رہے تھے یا ان کی لیڈرشپ تھی، باقی جو ہے لوگ اگرچہ تھے لیکن اس درجے کے وہ نہیں تھے۔ تو یہ تھے کچھ انیشیل پرابلمز آف پاکستان۔ باقی اگر آپ اس کے ڈیٹیلز میں آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو جو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں بکس میں، آپ لوگوں کو ہماری طرف سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس ابھی تک جوائن نہیں کر چکے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہمارے فورم کو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔